بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر اہم واقعات کو یاد رکھیے آسان طریقے سے 5 منٹ سیریز میں۔ سبق نمبر 40، سیرت پر عمل کیسے، اور یہ اس سیریز کا آخری سبق ہے۔ پہلے لیتے ہیں ہم سیرت پر عمل کیوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، ان کی تعظیم کریں، ان کی مدد کریں، اور جو نور ان پر نازل ہوا یعنی قرآن اس کی اتباع کریں۔ سیرت پر عمل کرنے کے لیے ان چاروں پر عمل کرنا ہوگا۔ علم، تو پہلی چیز لیتے ہیں ہم ایمان لائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں 2 چیزیں شامل ہیں، آپ سے محبت اور آپ کی اطاعت۔ علم، ایمان اور محبت کا تعلق حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک ایمان والا یعنی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے والد اور اولاد سے بھی زیادہ اس کا محبوب نہ بن جاؤں۔ اور آپ سے محبت کے بارے میں پچھلے سبق میں بات ہو چکی۔ علم، ایمان سے اطاعت کو بھی اللہ نے جوڑ دیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت 65 کا ترجمہ ہے، تمہارے پروردگار کی قسم یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ تم کر دو اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہو بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں تب تک مومن نہیں ہوں گے۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی خوشی سے اطاعت کرنا ایمان کی شرط ہے۔ علم، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا خاص طور پر بار بار حکم دیا، فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور اپنی محبت و مغفرت کو رسول کی اتباع سے جوڑ دیا۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ علم، ایمان لانے کی عملی شکلیں۔ اس بات پر مکمل ایمان لانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری اور سچے رسول ہیں، اور آپ پر جو قرآن نازل کیا گیا اس پر ایمان لانا، جن چیزوں اور باتوں کی آپ نے خبر دی ہے ان پر ایمان لانا، ان کے کسی حکم میں کوئی شک نہ کرنا، یہ نہ کہنا کہ آج کے دور میں اس پر عمل کرنا مشکل ہے وغیرہ، اور آپ سے محبت اور آپ کی اطاعت جس کے بارے میں بات ہو چکی۔ علم، سیرت پر عمل کی دوسری شکل ہے تعظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ ادب سکھایا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم دیں یا کوئی بات کہیں تو اب اس کے مقابلے میں اپنی بات کو آگے مت بڑھاؤ اور آواز بلند نہ کرو، بلکہ جو کچھ آپ نے کہا ہے اس کی پیروی کرو۔ اور آپ کی تعظیم و احترام میں کوتاہی کرنا اعمال کے برباد ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ علم، تعظیم کی عملی شکلیں یہ ہیں کہ حدیث کے مقابلے میں اپنی بات کو بہتر نہ سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی بھی قسم کی بے حرمتی نہ کریں، رسول اللہ کی مخالفت و نافرمانی سے دور رہیں، رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے کسی کا مذاق نہ اڑائیں، رسول اللہ کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھیں، چیزوں، کاموں یا لوگوں کے بارے میں کسی بات، چیز یا کام کو آپ کی جانب منسوب کرنے سے پہلے چیک کر لیں۔ علم، سیرت پر عمل کی تیسری چیز ہے مدد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین ذمہ داریاں یہ تھیں: نمبر 1 قرآن کو سنانا یعنی اسلام کی دعوت کو پیش کرنا، نمبر 2 لوگوں کا تزکیہ کرنا یعنی عقائد، اعمال و اخلاق کی اصلاح کرنا انفرادی و اجتماعی سطح پر، نمبر 3 کتاب کی تعلیم یعنی قرآن کو کس طرح سمجھا جائے اور زندگی میں کس طرح لایا جائے، اور نمبر 4 حکمت کی تعلیم جو کہ حدیث میں موجود ہے۔ ان چاروں کاموں میں ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا ہے، انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر یعنی ٹیمز بنا کر۔ علم، سیرت پر عمل کی چوتھی صورت ہے قرآن کی اتباع یعنی قرآن نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کو کرنا اور جن کاموں سے روکا ان سے رک جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و اخلاق وہی تھے جو قرآن میں ہیں، گویا رسول اللہ کی زندگی قرآن کا عملی نمونہ تھی۔ قرآن کی اتباع یعنی رسول اللہ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا۔ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور قرآن کی صحیح اتباع اسی وقت ممکن ہے جب ہم قرآن کے حقوق ادا کریں۔ علم، تو قرآن کے چند حقوق یہ ہیں: ایمان لانا یعنی جو کچھ قرآن میں ہے وہ بالکل سچ ہے، پڑھنا یعنی تجوید کے ساتھ اور کم از کم اتنا یاد کرنا کہ نمازیں درست ہوں، اور سمجھنا کہ کیا کہا جا رہا ہے وہی معلوم نہ ہو تو عمل کیسے ہوگا، اور غور کرنا یعنی اس میں میرے لیے کیا پیغام ہے، اور عمل کرنا
یعنی ساری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا اور قرآن کو پھیلانا، دوسروں تک قرآن کا پیغام پہنچانا۔ علم، چاروں کام کے لیے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ کی تعظیم اور آپ کی مدد اور اتباع قرآن کے لیے وقت، پیسہ اور صلاحیت کو استعمال کیجیے۔ پروگرامز بنائیے، مسلمان بچوں، بڑوں، عورتوں، مردوں اور خاص کر جوانوں کے لیے خاص پروگرامز بنائیے، غیر مسلم پڑوسیوں، اخبار نویسوں، سرکاری آفیسروں وغیرہ کے لیے، چاہے انہیں خاص دعوت پر بلا کر ہو یا ان تک لٹریچر پہنچا کر۔ علم، میڈیا کی ساری شکلوں کو استعمال کیجیے، جیسے سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، عوامی مقامات پر پوسٹر ہوں یا جس طرح بھی ممکن ہو بات کو پھیلائیے، ان کاموں کے لیے انعامی مقابلے کیجیے، دعوتیں کیجیے وغیرہ۔ علم، غور کیجئے کہ اللہ کے دین پر عمل کر کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے صحابہ کرام صرف 50 سال کے اندر دنیا کے ہر میدان میں سپر پاور بن گئے اور تقریباً 1000 سال تک رہے۔ آج مسلمان قرآن و حدیث و سیرت پر عمل سے بہت دور ہو گئے ہیں، اس لیے وہ ذلیل و رسوا ہیں۔ آئیے ہم خود بھی عمل کی پوری کوشش کریں اور دوسروں کو بھی عمل کی دعوت دیں۔ علم، الحمدللہ سیرت کے مختصر اسباق کی یہ 5 منٹ کی سیریز اب ختم ہو رہی ہے۔ اللہ کی خاطر اس کو خوب پھیلائیے، اسکولوں، مساجد، خاندانوں اور اپنے گھروں میں انعامی مقابلے کیجیے تاکہ بچوں اور بڑوں میں سیرت کو سیکھنے کا شوق پیدا ہو۔ انگلیوں پر یاد رکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سیرت کا خاکہ یاد رہے گا، اور جو بھی کتاب، واقعہ یا لیکچر سنیں گے آپ تو فوری پتہ چل جائے گا کہ کون سے سال کی بات ہو رہی ہے، اور سب سے اہم یہ کہ قرآنی صورتوں کا ماحول بھی بہتر سمجھ میں آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس سیریز کے بنانے میں سبھی حصہ لینے والوں کو، اس کے پھیلانے والوں اور سننے والوں سبھی کو جزائے خیر عطا کرے۔ میں اپنی اہلیہ اور بچوں اور ان کے گھر والوں کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر دے کہ انہوں نے اس کام میں تعاون کیا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔